نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 8ویں پارے کا خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کا آغاز اس بات سے کیا گیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے اتار دیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے گفتگو کریں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم ہر چیز کو اکٹھا کر دیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے یہ بات بیان کی گئی کہ جس انسان نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، جیسا کا یہ نقطہ نظر بن چکا ہے، اس کو جتنے بھی دلائل دے دیے جائیں وہ نہیں مانے گا، وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے گا۔ ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کے لیے کوشش اور محنت کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہدایت کا طالب ہی ہدایت پاتا ہے، اور جو ہدایت کا طالب نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے ہر نبی کے لیے اس کے جو دشمن انسانوں اور جنوں میں سے بنائے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف بات القاء کرتے ہیں، وحی کرتے ہیں۔ دیکھو اب شیاطین جو ہے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ایک دوسرے کی طرف بات کو مزین کر کے ملمہ سازی کر کے پیش کرتے ہیں۔ ایک ہے حق اور دوسرا باطل۔ جو حق ہے، حق میں بات کو ملمہ سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حق کے اندر فطری طور پہ اس حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس میں ملمہ سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ زخرف القول یعنی بات کو مزین کر کے پیش کرنا، خوبصورت بنا کے پیش کرنا۔ باطل کے اندر ہوتا ہے کہ ملمہ سازی کرنا اور اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا تاکہ دوسرے کو دھوکہ دیا جا سکے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو حقیقت ہے، حق ہے، اس کو ملمہ سازی کی ضرورت نہیں، اور جس میں ملمہ سازی ہے وہ حق نہیں ہے۔ تو اس لیے حق ایک نکھرا ہوا اور صاف ستھرا کلمہ اور صاف ستھرا یہ دین ہے، اسی کو ہی اپنانا چاہیے جس میں کسی قسم کی ملمہ سازی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی بیان کی کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے آپ ان کو کھاؤ۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لینا۔ دیکھیے جن جانوروں پہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا تو عدم ذبح، ان کو ذبح ہی نہیں کیا گیا، وہ تبھی موت مر گئے، یا ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ایسے جانوروں کو کھانا درست نہیں ہے۔ ذبح کا جو فلسفہ ہے، ذبح سے جانور کے جسم میں جو خون ہوتا ہے جس کو دم مسفوح کہتے ہیں، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ دم مسفوح یہ جو خون ہے اس کا کھانا حرام ہے، یہ خون اس کا کھانا حرام ہے، اور اس کے اندر نقصان دہ مادے موجود ہیں۔ تو ذبح کے وقت یہ خون نکل جاتا ہے، ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس لیے اس جانور کے اندر، اس گوشت میں برکت ڈال دی جاتی ہے اللہ کے نام کی وجہ سے۔
اور اسی طرح جو بسم اللہ کا پڑھنا ہے اس سے عقیدہ توحید کا اظہار بھی ہوتا ہے، عقیدہ توحید کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ کے فوائد ہے، تو ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ جانور ذبح نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ بات تو سنت کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا ہے، لہذا ذبح کے وقت یہی کلمات پڑھیں گے تو جانور ذبح ہوگا، ورنہ جانور ذبح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، جس جانور کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کو غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، یعنی غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور اسی طرح جس جانور کے بارے میں شک ہو لیکن وہ ذبیحہ اہل کتاب کا ہو تو آپ اس جانور کو کھا سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ پڑھ کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں، یعنی اہل کتاب کا ہو۔ اگر شک ہے اور دوسری بات وہ ذبیحہ اہل کتاب کا نہیں ہے، شک ہے ذبیحہ اہل کتاب کا نہیں ہے تو آپ اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم، غیر اہل کتاب وہ جانور کو اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے، اس جانور کو کھانا بھی جائز نہیں ہے، یعنی مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو اور اللہ کا نام لے ذبح کرے تب جانور حلال ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، آریہ مذہب کا وہ آدمی تھا، اس نے کہا یہ کیا طریقہ ہے بھی، تم کہتے ہو ذبح کرنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے، پہلے حرام تھا، پہلے حرام تھا، ذبح سے حلال ہوا ہے، تو چھری نے پھر اس کو حلال کیا ہے، تو یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کو بہت ہی خوبصورت جواب دیا، کہا دیکھو تم مرد اور عورت کا نکاح کرتے ہو، جب نکاح کرتے ہو اس وقت تمہارا جو رہنما ہوتا ہے وہ اشلوک پڑھتا ہے، یعنی وہ کوئی مخصوص ہے ان کی جو کتاب ہے اس میں سے کچھ چیزیں پڑھا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو مرد اور عورت ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اشلوک پڑھتا ہے، بتائیے کہ اس سے پہلے وہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال تھے، اب اشلوک پڑھنے اگر حلال تھے تو اشلوک پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر حرام تھے تو اشلوک کی وجہ سے حلال ہوئے، تو ثابت ہوا کہ جانور پہلے اپنی جگہ پہ حلال تھا لیکن اس کا کھانا حرام تھا، یعنی زندہ جانور سے گوشت کاٹ کے کھانا حرام ہے، لیکن وہ زندہ جانور حلال ہی تھا، لیکن جو اللہ کا حکم بیچ میں شامل ہو گیا، یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایک طریقہ بتلایا اور سکھلایا ہے، اس کو ذبح کرو اور اللہ کا نام لے کے ذبح کرو، اب اس کا گوشت تم کھا سکتے ہو، اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے۔ تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دیا گیا کہ جن جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے تو ان جانوروں کا گوشت کھانا درست ہے، کیونکہ دم مسفوح جو خون ہے وہ نکل چکا ہے اور وہ خون انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ نکل جائے گا تو اب جانور جو ہے حلال ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے، قربانی کے موقع پر عمومی طور پہ جو قصائی حضرات نا تجربہ کار ہوتے ہیں ان کے جو معاملہ ہے ان کا معاملہ کچھ خطرناک سا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو آگے گردن ہے شارگ اس کو کاٹتے، چھری چلانی ہے، چھری چلا کے آپ جو ہے نا اس کو چھوڑ دے، خون نکلنے دے، جب آپ اندر سے وہ چھری کی نوک کے ساتھ اس کو کاٹتے ہیں جو حرام مغز ہے تو جانور کو جھٹکا لگتا ہے۔ ایسے حکماء نے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ جانور طبی موت مر رہا ہوتا ہے، یعنی دماغی موت مر رہا ہوتا ہے، ذبح کی وجہ سے وہ فوت نہیں ہوتا، تو چونکہ ذبح بھی ہوا ہے اور وہ دماغی موت مر رہا ہے تو خون اچھی طرح نکلتا نہیں، گوشت اچھی طرح صاف نہیں ہوتا، تو لہذا اس کو چھری پھیر کے
رک جانا چاہیے، خون اس کا مکمل نکلنے دینا چاہیے۔ جب خون مکمل نکلے گا تب جانور جو صحیح معنوں میں پاک ہوگا۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ۔ یہاں قرآن مجید کے 3 اوصاف بیان کیے گئے۔ ایک تو کا صدقاً، قرآن مجید کی جتنی بھی خبریں ہیں یہ ساری کی ساری سچی خبریں ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہے۔ جو قرآن مجید نے خبر دی ہے پہلے لوگوں کی اور آئندہ آنے والے کی واقعات کے بارے میں، تو ساری قرآن مجید کی خبریں سچی ہے۔ اسی طرح عدلاً، قرآن مجید کی جتنے بھی احکام ہیں سارے اعتدال پر مبنی ہیں، انصاف پر مبنی ہے، ان میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں، اعتدال انصاف پر مبنی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور قرآن مجید کے احکام میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آیت کا بدلنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی کلمہ بھی آج تک قرآن مجید کا نہیں بدلا، اسی طرح قائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر نقص نہیں ہے۔ تبدیلی وہاں ہوتی ہے جہاں نقص ہو، تو قرآن مجید کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ذکر کیا گیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اگر آپ زمین میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے اکثر کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اس میں حق اور باطل کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی۔ حق اور باطل کا معیار کثرت نہیں ہے، جس طرح کہ عام لوگوں کا نظریہ ہے کہ فلاں زیادہ ہے لہذا حق پر ہے۔ حق اور باطل کا معیار کثرت نہیں ہے بلکہ قوت دلیل ہے، قوت دلیل۔ جن کے پاس دلیل ہے وہ حق پر ہے، جس کے پاس دلیل نہیں وہ باطل پر ہے، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ 72 جہنمی ہیں، کلہم فی النار الا واحدہ، ایک جنتی ہے، ناجی فرقہ ایک ہے۔ تو یہ زیادہ جہنم میں جا رہے ہیں اور ایک فرقہ جنت میں جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ کثرت اور قلت یہ حق اور باطل کی دلیل نہیں ہے۔ حق اور باطل کی دلیل، حق اور باطل جو ہے یہ دلیل کی بنیاد پہ، جس کے پاس دلیل ہے وہ حق ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ باطل پہ ہے۔ اور یہاں کا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وحی کی 2 قسمیں، ایک اللہ کی وحی ہے جو اللہ اپنے فرشتوں کی طرف وحی کرتے ہیں، اور دوسری شیاطین کی وحی ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف بات کو القاء کرتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلا سکے۔ تو خیر، تو یہ تھی بات حق اور باطل کے معیار کے حوالے سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انبیاء جو دنیا میں آئے ہیں، اب انبیاء انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اب کتنے ایسے نبی ہیں، ان کو کسی نبی کو ماننے والا 1، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 15۔ ایسا نبی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں تھا۔ اب نبی نے تو اپنی محنت کی ہے، اس نے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اب قوم نے اگر نہیں مانا تو اس میں نبی کا قصور نہیں ہے، قصور امت کا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اب نبی ایک ہے، مقابلے میں امت ہزاروں کی تعداد میں ہے، تو اب یہاں کثرت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ نبی حق پر ہے۔ کیوں؟ نبی کے پاس دلائل موجود ہے، قوم باطل پہ ہے، ان کے پاس دلائل موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کیا فمن کان میتا فاحییناہ، جو آدمی مردہ ہے ہم نے اس کو زندہ کیا۔ دیکھیے توحید آب حیات ہے، توحید کو زندگی سے تعبیر کیا اور شرک کو موت سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھیے جس طرح بدن کی زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہے، یہ جسم ہے اس کے اندر روح ہے، روح ہو تو زندگی ہے، اگر روح نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح بدن کو روح کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی زندگی، جس طرح جسم کی زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہے اور روح کی زندگی کے لیے قرآن اور احادیث کی ضرورت ہے۔
اگر قرآن اور حدیث سے اس روح کو دور رکھا جائے تو روح مردہ ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کی مثال تو بارش کی طرح ہے۔ دیکھیے بارش برستی ہے، آگے زمین مختلف قسم کی ہے۔ ایک زمین وہ ہے جس نے اپنی چھاتی کو نرم کیا، وہ پانی اپنے اندر سمو لیا، اس سے جڑی بوٹیاں پھل پھول نکلتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک زمین وہ ہے جہاں پہ گڑھا بنا ہوا ہے اور وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور لوگ جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری زمین وہ ہے جو چٹیل میدان ہے، وہاں زمین کے اوپر پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور زمین کا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کی جو زمین ہے اس کو زرخیز بناؤ تاکہ قرآن حدیث کی بارش جب ان زمینوں پہ پڑے، ان دلوں پہ پڑے، تو یہ زمینیں جو ہے یہ خوشحال ہو جائیں اور ان زمینوں کے اندر برکت آ جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں اور کتاب و سنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ کوئی چیز دنیا کے اندر اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک وہ اپنا فریضہ ادا کرے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ دیکھیے ایک درخت پھلدار ہے، وہ پھل دے رہا ہے تو ٹھیک، پھل دینا چھوڑ دے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایک درخت پھولدار ہے، اگر وہ پھول دے رہا ہے ٹھیک، پھول دینا چھوڑ گئے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے جب وہ اپنا کام کر رہی ہے تو اس وقت تک وہ قائم ہے، اور جب وہ اپنا کام چھوڑ دے تو کام چھوڑنے سے وہ بیکار ہے اور اس کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہدایت ہے یا گمراہی ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یعنی اس کی مثال اس کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دن ان پہ روشنی ڈالی۔ اب جن پر اللہ تعالیٰ کی روشنی پڑ گئی وہ ضرور ہدایت حاصل کر لیں گے، اور جن پر روشنی نہیں پڑی وہ ہدایت سے محروم رہیں گے، وہ گمراہی میں رہیں گے۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، مستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، من یرید اللہ بہ خیرا یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ دیکھو اس پر ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، کہتے ہیں ان النور اذا دخل الصدر انفسح، جب قرآن و سنت کی روشنی کسی سینے میں داخل ہو جائے انفسح، تو وہ سینہ کھل جاتا ہے، وہ سینہ کھل جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک سوال ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں کا سینہ قرآن و حدیث کے لیے کھل گیا ہے، دین کے لیے وسیع ہو گیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کی دو علامتیں ہیں، اس کی دو علامتیں ہیں تو پتہ ہی چلے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ دھوکے والے گھر سے دور رہنا، دھوکے والے گھر سے دور رہنا یعنی دنیا سے دور رہنا، التجافی عن دار الغرور، دنیا کے ساتھ محبت نہ کرنا بلکہ آخرت کی طرف محبت کرنا۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے دار الخلود کی طرف مائل ہونا، یعنی اللہ کی طرف مائل ہو جانا، آخرت کی طرف، جنت کی تیاری کرنا۔ دو چیزیں، یعنی جب کوئی انسان دنیا سے کٹ جائے اور اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور وہ دین پہ استقامت اختیار کر لے، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ حراجن کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، تو اس حوالے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرابی سے پوچھا حراجن کا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا حراجن کا معنی ہے کہ یہ ایک جنگلی درخت ہے جس درخت تک کوئی جانور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ گمراہی کا ارادہ کرے یعنی اس کی
اعمال کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، حرجن، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، یعنی حرجن اس درخت کو کہتے ہیں جس تک جانور بھی نہ پہنچ سکے، اتنا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، قرآن حدیث کی بات اس پر اثر ہی نہیں کرتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم جو نا والی بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا۔ جب کوئی قوم ظالم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ ظالم ہی مسلط کر دیتے ہیں۔ جس طرح کے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، حافظ بن قیم رحمہ اللہ نے غالباً لکھا ہے کہ جس طرح کے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، اللہ ان اعمال کو مجسمہ بنا کے یعنی ان کا حکمران بنا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں قوم کے اندر جیسے جیسے برائیاں بڑھ رہی ہیں، ویسے ویسے ان کے جو حکمران ہیں بد طرز آ رہے ہیں۔ تو یہ قوموں کے اعمال جب تک درست نہیں ہوں گے، ان کے حکمران بھی درست نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اس کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کی گئی وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ۔ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے یہ جو کھیتی ہے، یہ جانور ہے، فلاں حلال ہے، فلاں حرام ہے، اپنی طرف سے بغیر علم کے ہی یہ فتوے چھوڑتے رہتے تھے، یہ بتوں کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور پھر اتنے ظالم تھے جو بتوں کا حصہ ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچ سکتا، یہ اگر ادھر چلا گیا تو بہت بڑا ظلم ہے، جو اللہ کا حصہ ہے وہ بتوں کی طرف چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کے ظالموں نے جو نا چیزیں بنا رکھی تھی، تو یہ طریقہ کار انہوں نے اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حلال کر لیا، بعض جانوروں کو حرام کر لیا۔ دیکھیے علم کے بغیر حلال و حرام کے فتوے دینا یہ تو حماقت ہے، بندے کو علم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس طرح بتوں کے نام پہ نظر و نیاز آج بھی جو مشرک حضرات ہیں وہ بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑتے ہیں، ان پہ سواری نہیں کی جاتی، ان کا دودھ استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو یہ مشرکین مکہ کی عادات جو ہے یہ مختلف شکلوں میں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تم جس دن فصل کاٹو اس دن اس کا حق ادا کر دو۔ دیکھو یہاں پہ زمین کو کرائے پر جو دینے کی کچھ شکلیں بیان کی گئی ہے۔ دیکھو زمین کا جو کرایہ ہے، آپ نے کوئی مکان بنایا، دکان بنائی، ہوٹل بنایا، تو آپ اس کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فصل کسی کے ساتھ شراکت کے ساتھ لگائی ہے، آپ اس میں اپنا حصہ متعین کر لیتے ہیں کہ تیسرا حصہ، چوتھا حصہ میرا، باقی حصہ تیرا، اور اسی طرح جس پہ خرچ کرنا ہے وہ متعین کر لیتے ہیں، تو شرعی لحاظ سے درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح فصل آپ اکٹھی لگا رہے ہیں، شراکت ہے، لیکن آپ متعین کر لیتے ہیں کہ یہ 5 ایکڑ ہے، جو فلاں ایکڑ ہے اس کی فصل میری ہوگی، باقی جو ایکڑ ہے ان کی فصل تیری ہوگی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح زمین کو ٹھیکے پر لینا یہ بھی طریقہ درست ہے، علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف طریقے، تو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اب یہ ہے کہ جو فصل آئے، فصل کے اندر یہ اصول ہے، اگر بارانی زمین ہے، بارش کا پانی اس کو لگتا ہے، پھر 10 منوں میں سے 1 من، اور اگر زمین کو پانی لگایا جاتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا اسی طرح مشقت کے ساتھ، تو پھر 20 منوں میں سے 1 من ادا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح یہاں پہ یہ مسئلہ بھی آیا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ تو کہہ دیجیے کہ میں قرآن مجید کے اندر حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو، دم مسفوح ہو۔ میں نے شروع میں اصول تفسیر بیان کیے تھے، اس وقت میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کا تفسیر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن خود ہی تفسیر کرے۔ دیکھیے دوسرے بارے میں مطلق میتہ آیا، چھٹے بارے میں مطلق میتہ آیا، یہاں دم مسفوح آ گیا، بلکہ دم آیا خالی کہ خون حرام ہے دوسرے بارے میں بھی، اور یہاں چھٹے پارے میں بھی، اور یہاں دم مسفوح آ گیا، یعنی وہ خون جو ذبح کے وقت بہے۔ یعنی قرآن نے خود تفسیر کر دی کہ دوسرے مقام پہ جو دم آیا سے مراد دم مسفوح ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے
کہ خون حرام ہے، مردار حرام ہے، لیکن 2 خون 2 مردار یہ حلال ہے، باقی سارے حرام، 2 خون اور 2 مردار یہ حلال ہے۔ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان ودمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال کیے گئے۔ 2 خون الکبد والطحال، یعنی الکبد جگر اور تلی، یعنی کلیجی اور تلی، یہ 2 خون جمے ہوئے خون ہی ہے لیکن ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ اور اسی طرح ٹڈی اور مچھلی، یہ بھی ہمارے لیے یعنی ہے مردار، مرے ہوئے بھی مل جائیں تو یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو چیزیں حرام ہیں، حرام چیزوں میں سے یعنی مردار اور خون، تو ان میں سے حدیث نے استثناء کر دیا کہ 2 خون اور اسی طرح 2 مردار وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ تو قرآن مجید کا عموم تھا اور حدیث نے اس میں تخصیص پیدا کر دی ہے، تو ثابت ہوا عام حکم میں تخصیص حدیث سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح لو شاء اللہ ما اشرکنا، مشرکین مکہ کی ایک دلیل تھی کہ اگر اللہ چاہے تو ہم شرک نہ کریں، یعنی اللہ کی مشیت پہ چھوڑتے، اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا ہے، تو تقدیر کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ تقدیر کو سمجھنا چاہیے۔ تقدیر تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک اندازہ لگایا، جس طرح استاد طالب علموں کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے کہ یہ بچہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اندازے لگاتا ہے۔ اب استاد کا اندازہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار غلط بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم غیب نہیں ہے، اس نے اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے ایک اندازہ لگایا تھا، تو وہ 100% درست نہیں تھا۔ کیوں؟ علم غیب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں اندازہ لگایا ہے وہ 100% صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے پاس علم غیب ہے۔ اللہ نے جان لیا ہے کہ ہم نے یہ نتیجہ تن کام کرنے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اصل میں ان کو ایمان اور کفر کے درمیان اختیار دیا گیا ہے، جس طرح عرق گلاب ہے اور پیشاب ہے۔ اب عرق گلاب اور پیشاب کے درمیان اختیار دیا گیا، دین اسلام اور کفر کے درمیان اختیار دیا گیا۔ اب ان کی عقل کا ایک امتحان ہے، یہ کس چیز کو اختیار کرتے ہیں، عرق گلاب کو یا پیشاب کو؟ کس چیز کو اختیار کرتے ہیں؟ ان کی عقل کی آزمائش ہے کہ یہ کس کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر یہ عرق گلاب کو اختیار کریں گے تو ان کے لیے خیر برکت ہے، یعنی قرآن حدیث کو اپنائیں گے، دین اسلام کو اپنائیں گے تو خیر و برکت ہے، اگر نہیں تو پھر ظاہر بات ہے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ یہ مشیت پہ معاملہ نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اما شاکرا و اما کفورا، یا شکر گزار بن جاؤ یا نہ شکر بن جاؤ، دونوں راستے دکھا دیے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کو واضح کر دیا ہے، دونوں راستے واضح ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، اس میں کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پہ تلاوت کرتا ہوں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو حرام چیزوں میں سے ایک چیز ہے ممانت شرک، یعنی شرک یہ ممنوع ہے، حرام ہے، لیکن افسوس آج کی جو جدید تہذیب ہے اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں شرک کو رواج دیا جاتا ہے اور توحید کو مانتا ہی کوئی نہیں، ترک توحید ہے۔ آج دنیا کے اندر جو جدید تہذیب ہے اس کے اندر شرک کو رواج دیا جا رہا ہے اور توحید کو چھوڑا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید نے اس کو حرام کیا ہے، شرک حرام ہے۔ اور اسی طرح تعظیم والدین، ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ تو یہ اخلاقیات جدیدہ جو لوگ یہ نئی تہذیب اور نئے اخلاق بنا کے پھرتے ہیں، ان کے قوانین کے اندر ماں باپ کی دفعہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ یعنی یہ کیسے عجیب قسم کے لوگ ہیں جو تہذیب اور روشن خیالی اور پتہ نہیں کیا کیا نام بتاتے ہیں۔ تو دیکھیے تعظیم والدین کے حوالے سے کوئی پروگرام ہی نہیں ہے ان کے اس تہذیب کے اندر اور اس روشن خیالی کے اندر۔ اور اسی طرح اولاد کشی سے ممانت، یعنی اولاد کو قتل کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں فیملی پلاننگ کے نام سے اور اسی طرح ضبط تولید
کے انداز سے کس طرح جو ہے یہ سلسلے کو ختم کیا جا رہا ہے، بچے دو ہی اچھے نعرے لگائے جاتے ہیں، تو یہ بڑے فخر کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے اللہ ان کو بھی رزق دے گا۔ تم جب دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ تھے تو تمہارا انتظام ہوا کہ نہیں، اللہ ان کا بھی انتظام کر دے گا۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں۔ اور اسی طرح انسانیت کا احترام، انسانیت کا احترام یہ بھی ضروری ہے۔ اب امریکہ نے ہیروشیما کے اندر جو بم ڈالا، بم پھینکا، تو اب اسے کتنا نقصان ہوا۔ آج امریکہ انسانیت کا بڑا خیر خواہ بنتا ہے، بڑا ہمدرد بنتا ہے۔ افغانستان کے اندر اس نے کیا اشر کیا ہے؟ تو انسانیت کا جو احترام اسلام نے پیش کیا ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ اسلام نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، یعنی انسان کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا حرام۔ احترام انسانیت ہونا چاہیے۔ ایک ہے احترام مسلم، ایک ہے احترام انسانیت۔ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، بتایا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، فرمایا لیست نفسن، کیا یہ جان نہیں ہے؟ کیا یہ جان نہیں ہے؟ احترام انسانیت ہے۔ اسلام احترام انسانیت سکھاتا ہے۔ اور کتنا پیارا یہ دین ہے جس نے اپنے فاتحین کو یہ درس دیا ہے کہ جب تم نے کسی علاقے میں حملہ کرنا ہے، بوڑھے آدمی کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، صرف جنگجو کو قتل کرنا ہے۔ کوئی دنیا کا مذہب اتنا پیارا نہیں ہے جتنا پیارا مذہب اسلام ہے، کہ جس نے فاتحین کو درس دیا ہے کہ تم نے جنگ کے درمیان بھی، جنگ کے دوران تم نے بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں، بوڑھے لوگوں کو، صرف جنگجو کو قتل کرنا ہے۔ اور اسی طرح منع فواحش، منع فواحش، یہ تمدن اور یہ تہذیب آج جس کے نعرے لگ رہے ہیں، اس میں تو سارا ماحول ہی یعنی گرم بازاری، عورت کے ساتھ ہی سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار اسلام کے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ اتنا جملہ کہہ کے یہ سارے دروازے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اور وَلِتَصْغَىٰ اس حوالے سے کہ گمراہی کے سلسلے میں یعنی 3 درجے ہیں گمراہی کے سلسلے سے، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيَّ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یعنی 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان گمراہ ہوتا ہے، میلان نفس، اس کا نفس مائل ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے نفس کا جھکاؤ ہے، نفس مائل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کا دل اس کو پسند کرتا ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے کہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی گمراہی یکدم انسان کے اندر نہیں آتی، یعنی تدریجاً ہے۔ پہلے میلان نفس ہے، پھر دل اس کو پسند کرتا ہے، پھر تیسرا درجہ یہ کہ انسان جو ہے معاصی کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ رہا مسئلہ کہ فواحش کے حوالے سے، اور اسی طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے ان کا یعنی ذکر کیا گیا۔ تو یاد رکھیے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اگر انسان ان کو حرام سمجھ لے تو معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ اب معاشرے کے اندر جو فتن ہے، جو لڑائی جھگڑے ہیں، ان کے اندر بنیادی جو سبب ہے کہ ہمیں جہاں سے روکا گیا ہم وہاں سے رکے نہیں، جہاں سے روکا گیا ہم وہاں سے رکے نہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھ لیں یعنی معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں موجود ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، مقدمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی، 2 لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں کھینچی۔ آپ نے فرمایا ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ادھر فرمایا ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان۔ جو لمبی لکیر تھی فرمایا وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیے آپ نے 4 لکیریں کیوں کھینچی؟ یہ وضاحت تو آپ فرما چکے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہے، 1 جنتی ہے۔ یہ 4 لکیریں کیوں کھینچی اور 5ویں درمیان میں فرمایا کہ وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیما، یہ بتانے کے لیے امت کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو چاروں کا تصور پیش کریں گے، چاروں بر حق ہے،
لیکن حق کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، حق ان کے بین بین ہوگا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، نہ ان کے پاس حق ہے، یہ بھی شیطان کے راستے، یہ بھی شیطان کے راستے، درمیان میں حق ہوگا۔ ثابت ہوا حق کتاب و سنت کی اتباع اور اطاعت کا نام ہے، تقلید کا نام نہیں ہے۔ یہ چاروں راستے تقلیدی راستے ہیں اور حق کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ بات ذکر کی گئی، اس سے یہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ ایک دن کا پروگرام نہیں ہے، 2 دن کا پروگرام نہیں ہے، یہ جذباتی پروگرام نہیں ہے، 1 مہینے کا پروگرام نہیں کہ آپ ماہ رمضان میں نیک بن جائیں، متقی بن جائیں اور باقی 11 مہینے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں، نہیں۔ یہ دین اسلام جب سے آپ نے اس کو قبول کیا ہے اس وقت سے لے کے یہ تو مرنے تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی آخری سانسوں تک دین اسلام کو قائم کرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی بتائی گئی للہ رب العالمین، جو بھی عمل کرنا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ اگر ریاکاری ہوئی تو پھر آپ نے معروف روایت سنی ہے، قاری قرآن، سخی اور شہید سب سے پہلے ان کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا اور وہ اپنے دلائل دیں گے۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ریاکاروں کو۔ اللہ تعالیٰ میں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ تو یہ جو دین اسلام ہے پوری زندگی کا پروگرام ہے۔ تو شاعر اسی لیے کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہم نے ساری زندگی کے لیے اس دین اسلام کو اپنایا، یہی وجہ اللہ فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس لیے یہ ساری زندگی کا پروگرام ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی مر مٹ رہا ہے دولت پہ، کوئی عورت پہ، کوئی عہدے پہ، کوئی کسی چیز پہ، کوئی کسی چیز پہ، تو لیکن ایک مسلمان کا مرنا جینا اسلام پہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے اس عہد کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جو بھی عمل کرے چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کی رضا کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی ہوئی ہے یہ 2 قسم کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، صحیح حدیث ہے، فرمایا خبردار بے شک میں قرآن دیا گیا اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور دیا گیا ہو، اور اس سے مراد احادیث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں ہی دیے گئے، 2 کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی، تربیت کی اور ان کو دنیا کا بہترین انسان بنا دیا اور ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیا، اور 2 چیزیں ہی آپ چھوڑ کے گئے۔ اور آپ نے فرمایا یہ 2 چیزیں جدا نہیں ہوں گی، وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ جدا نہیں ہوں گی، حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث یہ میرے حوض پر آئیں گے۔ پتہ یہ چلا حوض کوثر سے بھی پانی انہی کو ملے گا جو کتاب و سنت کے حامل ہے، کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، انہی کو ہی وہاں سے پانی ملے گا، دوسرے بندے کو وہاں سے پانی نہیں ملے گا۔ اس لیے دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، جو تقلید اور تعصب میں پڑے ہوئے ہیں، آ جاؤ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس پہ قائم ہو جاؤ، کتاب و سنت کے پیروکار بن جاؤ۔ یہ دعوت فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا پیروکار بنائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جو آدمی کتاب و سنت کا پیروکار ہے وہ حق پر ہے، اور جو کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتا، منزل من اللہ دین کی پیروی نہیں کرتا، وہ باطل پر ہے۔ بالکل صاف بات ہے۔ آگے اس بات کی وضاحت کی گئی، قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ کہ جو بے حساب جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ہوں گے،
اور بعض روایات میں کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 یعنی 4 ارب اور 90 کروڑ مسلمان جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، کافر ہیں، مشرک ہیں، بغیر حساب کے ہی جہنم میں جائیں گے۔ اور جن کے اعمال کا وزن ہوگا وہ لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے، انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں اور گناہ بھی کیے ہیں۔ اب ان کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، جن کے گناہ زیادہ ہوئے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ، تنقیح کے لیے، تاکہ وہ جہنم سے صاف ہو کے پھر واپس آ جائے، سفارش کے ذریعے سے نکل آئیں گے جو مسلمان گناہ گار جہنم میں چلے جائیں گے۔ تیسرے وہ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی راجح قول یہ ہے کہ یہ بھی بالآخر جہنم سے یہ بھی بالآخر اصحاب الاعراف بھی جنت میں چلے جائیں گے، جس طرح کہ اکثر مفسرین کا یہ نظریہ ہے۔ اور اسی طرح یہاں فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن برحق ہے، وزن برحق ہے۔ تو قیامت والے دن وزن کیا جائے گا اعمال کا۔ وزن 3 چیزوں کا ہوگا، بندے تولے جائیں گے۔ اس کی دلیل ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موٹا تازہ بندہ لایا جائے گا تو اس کا میزان کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ فاسق فاجر ہوگا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بندے بھی تولے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے صحیفے تولے جائیں گے۔ صحیفے سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو الگ کریں گے اور اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے ہاں میرے بندے، میرے لکھنے والے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ یا اللہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، تو ایسے کر، اے میزان کے پاس جا، اپنے وزن کو دیکھ۔ بندہ دل میں خیال کرے گا کہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو واضح نظر آ رہا ہے، یہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو خیر بندہ جائے گا، جا کے دیکھے گا۔ تو جب دیکھے گا تو وہ ایک پرچی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو جب وزن ہوگا تو یہ پرچی اور بطاقہ والا جو پلڑا یہ بھاری ہو جائے گا، دوسرا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ صحیفے تولے جائیں گے اور اسی طرح اعمال تولے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی آخری روایت کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمات تولے جائیں گے، بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ایک وقت تھا لوگ اس کا انکار کرتے تھے، آج جدید سائنس نے ثابت کر دیا۔ اور بجلی کے یونٹ تولے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح گیس کا وزن ہو رہا ہے، ہوا کا وزن ہو رہا ہے، اور اسی طرح بخار کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اعمال کا تولنا یہ کوئی بعید از عقل نہیں ہے، جدید سائنس نے یہ مسئلہ ثابت کر دیا، یہ سمجھنا کو بہت مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، مخالفت رسول کا دنیاوی ایک نتیجہ ہے، ایک اخروی نتیجہ ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے دنیاوی نتیجہ کیا ہے؟ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، کتنی ایسی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا، ان کا عذاب ان کے پاس آیا۔ بستیوں کو ہلاک یعنی جن بستیوں نے رسول کی مخالفت کی، دنیا کے اندر نتیجہ یہ ظاہر ہوا ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ یعنی مخالفت رسول کا دنیاوی نتیجہ یہ ہے، اللہ نے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، قوم شعیب ہے، اور اسی طرح جو ہے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد کیا جب نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی ہے۔ تو مخالفت رسول کی سزا دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح اخروی نتیجہ کیا ہے؟ والوزن یومئذ الحق، وزن ہوگا جب مخالفت رسول ہوگی، اس وقت جو رسول کی مخالفت کرنے والے کیا کہیں گے؟ لو تسویٰ بہم الارض، کاش زمین کو برابر کر دیا جائے۔ وعصوا الرسول، رسول کی نافرمانی کرنے والے کیا کہیں گے؟ کاش زمین کو برابر کر دیا جائے، ہمارا اعمال نامہ میں دیا ہی نہ جائے۔
تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور اس مسئلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ اسی طرح آگے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو ابلیس کے حوالے سے ابلیس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ اوپر کا ذکر نہیں کیا، نیچے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اوپر کا کیوں نہیں کیا؟ اوپر اللہ کی ذات ہے۔ اور نیچے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نیچے فتنے کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں حکم ہوا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن اپنی نظروں کو جھکا کے چلے۔ ثابت ہے نیچے دیکھنے سے فتنہ نہیں ہوتا۔ فتنہ تب ہوگا جب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے ماحول کے اندر، تو ظاہر بات فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس نے کہا میں جو ہے آگے سے آؤں گا، یعنی آخرت کے بارے میں ان کو شک ڈالوں گا۔ اشککہم فی الآخرہ، میں ان کو شک میں ڈالوں گا۔ اور اسی طرح پیچھے سے آؤں گا، وارغبہم فی الدنیا، دنیا کے اندر میں ان کو رغبت دلاؤں گا، محبت دلاؤں گا، شوق دلاؤں گا، اور دائیں سے بائیں سے نیکیوں سے نفرت دلاؤں گا، اور اسی طرح گناہوں کا شوق دلاؤں گا۔ اس طرح یعنی آگے سے پیچھے سے، یعنی آگے سے آخرت کے بارے میں شبہات، پیچھے سے دنیا کے اندر رغبت، اور دائیں سے نیکیوں کے بارے میں نفرت، اور بائیں سے گناہوں کا شوق پیدا کر دوں گا۔ اس طرح میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اس نے کہا نا ابلیس نے کہ میں انسان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو خیر اللہ نے معاف کرنا ہی کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے پہلے تو ہم شیطان کے حملے میں ہی نہ آئے، بچیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو وقاسمہما، شیطان نے آدم علیہ السلام کے لیے قسم کھائی، شیطان نے آدم علیہ السلام کے لیے قسم کھائی۔ اب آدم علیہ السلام کے علم میں یہ تھا کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی کیسے کھا سکتا ہے، لیکن یہ شیطان ابلیس جو بے ایمان ہے، اس نے خیر قسم کھائی، تو قسم کھا کے ان کو مطمئن کر لیا۔ آج بھی لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو مال بٹورتے ہیں۔ تو یہ جھوٹی قسم کی وجہ سے لوگوں کا مال بٹورنا، اس میں حدیث کے اندر سخت وعیدیں آئی ہے، اس لیے انسان کو جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی بات بہت خوبصورت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے جب سے علم ہوا ہے جھوٹی قسم کے بارے میں، تو میں نے قسم کھانا ہی چھوڑ دیا، نہ سچی کھاتا ہوں نہ جھوٹی کھاتا ہوں۔ بہت ہی اچھا۔ اور مجھے بھی الحمدللہ جب سے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کا پتہ چلا ہے، تو میں نے بھی ذاتی طور پہ کوشش کی ہے کہ قسم نہ کھائی جائے۔ تو اس لیے یعنی قسم کے حوالے سے بچا ہی جائے۔ اور اسی طرح شیطان کے حوالے سے کچھ باتیں مزید ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب شیطان کو حکم دیا گیا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اب اس نے کیا کہا، انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس نے آگے سے یہ انداز اختیار کیا، تو یہ وجہ ہے کہ یہ دھدکار دیا گیا۔ اب ابلیس کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا اس بات سے کہ تو جب میں نے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے ایک معصیت کے اندر 3 معصیتوں کو جمع کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی، اللہ کا حکم چھوڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا، مخالفت کر کے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور تیسری بات، اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھ کے تکبر کیا ہے، یعنی ایک معصیت کے اندر 3 معصیتوں کو جمع کیا۔ اور اسی طرح ابلیس نے نس کی موجودگی میں قیاس کیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، کیوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دیکھو نس کی موجودگی میں قیاس درست نہیں ہے۔ نس کیا ہے؟ زور کی 4 رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی کہ قیاس کرے کہ نہیں 2 رکھتے ہونی چاہیے، زور کے وقت کافی مصروفیت ہوتی ہے، عصر کے وقت کافی مشغولیت ہوتی ہے، وقت نکالنا بڑا مشکل ہے، لہذا 2 رکعت پڑھی جائے۔
اب نس کے مقابلے میں قیاس نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تھا، اس نے نس کے مقابلے میں قیاس کیا۔ خلقتنی من نار، اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھو جو مادہ ہوتا ہے نا، مادہ اصل نہیں ہے۔ افضلیت کے لیے معیار اطاعت ہے، افضل ہونے کے لیے معیار اطاعت ہے، مادہ نہیں ہے کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں فلاں کے بیٹے، نہیں، یہ افضلیت کے لیے نہیں ہے۔ افضلیت کے لیے اطاعت ہے، آپ کی حسن سیرت ہے، حسن اخلاق ہے۔ تو دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی زادہ ہے، کنعان کافر بن گیا۔ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا صحابی رسول بن گیا۔ تو اس لیے اصل یہ نہیں کہ آپ کا مادہ کیا ہے، نسل کون سی ہے اور آپ کا خاندان کیا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار کتنے ہیں۔ خیر، ابلیس کا یہ قیاس درست نہیں تھا۔ تو ابلیس نے دیکھا بھئی ابلیس کا قیاس کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اس نے سمجھا کہ آگ بہتر ہے۔ حالانکہ بے وقوف تھا، آگ کیسے بہتر ہوگی؟ آگ تو ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے، اور مٹی، اس سے تو پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، غذائیں نکلتی ہیں۔ تو دیکھو مٹی تو بہت مفید چیز ہے، اور آگ تو ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو آگ اتنی مفید نہیں جتنی جو ہے نا مٹی مفید ہے۔ تو وہ بہتر کیسے ہوا؟ جب مٹی بہتر ہے، آگ بہتر نہیں ہے اتنی، تو پھر پتہ یہ چلا کہ آدم بہتر تھے، یعنی ابلیس بہتر نہیں تھا، اس کا یہ قیاس درست نہیں تھا۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سجدے کا مطلب یہ آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں تھی، آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں تھی، بلکہ سجدے کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے، یعنی ان کو جس طرح یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں بطور قبلہ، آدم علیہ السلام کو متعین کیا گیا۔ مفسرین کا زیادہ تر نقطہ نظر یہ ہے، یہ عبادت نہیں تھی، تعظیمی سجدہ زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بطور عبادت یہ سجدہ نہیں تھا۔ اور یہ سجدہ علم کی وجہ سے تھا، یہ سجدہ علم کی وجہ سے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا، اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اور سجدہ سے انکار کی جو وجہ اس نے کہی، انا خیر منہ، میں ایسے بہتر ہوں۔ اب دیکھو جو آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا اس کے پاس نہیں تھا، تو اب حق تو یہ بنتا تھا کہ عالم کے سامنے اللہ نے جھکایا کہ اس کے لیے سجدہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابلیس بہتر نہیں تھا، یہ اس کا دجل تھا، اور اس نے نس کے مقابلے میں قیاس کیا تھا۔ اور اسی طرح شیطان کا جو عذر تھا، انا خیر منہ، میں ایسے بہتر ہوں، یہ عذر گناہ بدتر از گناہ، ایک ہوتا گناہ، ایک ہوتا ہے اس کا آگے عذر کرنا، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتر کیسے تھا؟ دیکھو بھی اللہ نے ابلیس کو یا جنوں کو کن کہہ کے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، آدم علیہ السلام کو، خلقتہ بیدیہ، اللہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ افضل کون ہوا؟ افضل کون ہوا؟ تو یہ بھی بات سمجھنے والی تھی کہ افضل اور مفضول یہ جو نا مادے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ حکم الہی ماننے کے اعتبار سے۔ جس نے حکم الہی مانا وہ افضل بن گیا، جس نے نہ مانا وہ مردود بن گیا۔ اسی طرح یعنی یہ جو اللہ نے انسان کو شرف دیا، خلقتہ بیدیہ، یہ کسی مخلوق کے حصے میں نہیں آیا، تو ابلیس افضل کیسے ہو گیا؟ اسی طرح یہ جو آگ ہے، آگ میں تو تیزی ہوتی ہے، جلانے کا مادہ ہے، تیزی ہوتی ہے، اور جبکہ مٹی اس میں سکون ہے، ثبات ہے، اصلاح اور زیادتی کی صلاحیت ہے، اس میں مزید چیزیں پیدا ہوتی ہے، تو مٹی آگ سے افضل ہے۔ اور اسی طرح ابلیس کے اندر 5 برائیاں تھیں، ابلیس کے اندر 5 برائیاں تھیں۔ ایک تو اس نے اعتراف گناہ نہیں کیا، اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، اور اسی طرح نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، اور اسی طرح اپنے نفس کو ملامت نہیں کیا کہ مجھ سے واقعتاً غلطی ہوگی، اور اسی طرح توبہ نہیں کی اس نے۔ نمبر 4 توبہ نہیں کی۔ نمبر 5 وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ تو یہ 5 گناہ، 5 برائیاں ابلیس کے اندر موجود تھی، جس وجہ سے وہ دھتکار دیا گیا۔ اور اسی طرح
شیطان کے جو حربے ہیں ان حربوں میں سے ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ شیطان حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے لوگوں کے لیے جو نا مزین کرتا ہے، یعنی الٹا جو دین اسلام ہے اس کے تقاضوں کو الٹ چل کے لوگوں کے لیے چیزوں کو مزین کرتا ہے۔ جہاں اتفاق ہو وہاں اختلافات، فتنے فساد، لڑائی جھگڑے پیدا کر کے وہ ماحول کو خراب کرتا ہے۔ تو یہ تھی باتیں کوئی ابلیس کے حوالے سے جو اس نے دلیل دی، اور اس کی دلیل کی کیا حقیقت تھی، کیا وقت تھی، تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آگے یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کرتے ہیں کہ تو جو مغفرت ہوتی ہے، بخشش، یہ ادالت السیئات، برائیوں کو دور کر دیتی ہے، اور رحمت یہ انزال الخیرات، بھلائیوں کے اترنے کا سبب ہے۔ مغفرت گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے، اور رحمت یہ خیرات کو نازل کرتی ہے۔ تو اس لیے کہا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، مغفرت بھی اور رحمت بھی، تو یہ دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنو آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ دیکھو تمہارے جو باپ ہے، آدمی جو نا اپنے بارے میں برا کلمہ برداشت کر لیتا ہے لیکن ماں باپ پہ حملہ برداشت نہیں کرتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو تمہارے باپ کا دشمن ہے، ماں کا دشمن ہے، اس ظالم نے ان کا لباس اتار دیا، تو تم جو ہے اب اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہ کرنا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پہ شرف عطا کیا۔ اب آدم علیہ السلام کو وہ فضیلت سجدے والی وہ بھی کام نہ آئی، علم والی فضیلت وہ بھی کام نہ آئی، کام کیا آئی؟ آدم علیہ السلام کو عاجزی مطلب کام آئی۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ نقطہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے دعا کی، جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، وہ کام آئی، علم بھی کام نہیں آیا، وہ سجدے کی وجہ سے جو شرف ملا وہ بھی کام نہیں آیا۔ پتہ یہ چلا علم اپنی جگہ پہ ہے لیکن انسان کو عاجز بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ عاجزی ہی کے اندر فائدہ ہے، عاجزی ہی کے اندر خیر ہے۔ آگے لباس کے حوالے سے بات کی گئی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا۔ لباس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ لباس ہے جو ظاہری جسم کو ڈھانپتا ہے، دوسرا وہ لباس ہے جو روح کو ڈھانپتا ہے۔ ایک جسم کا بدن کا لباس ہے، دوسرا روح کا لباس ہے۔ یہ بدن کا لباس جو نظر آ رہا ہے، یہ لباس مناسب ہونا چاہیے جس سے انسان کے اعضائے مخفی وہ نظر نہ آئے، تو صحیح لباس ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو لباس ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو روح کا لباس ہے وہ زیادہ ضروری ہے، تو تقوی والا لباس بھی ہونا چاہیے۔ اور تقوی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تقوی کا لباس جو ہے یہ بہت ہی وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ کہا کہ تقوی ظاہری لباس ہلکا بھی ہوگا تو گزارا چل جائے گا، لیکن اگر یہ روح کا لباس جو تقوی والا ہے یہ کمزور ہوا تو پھر خطرناک معاملہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بات ذکر کی گئی گناہ کی، یعنی 5 قسمیں جو بیان کی گئی، قل انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فواحش کو حرام کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے نسب پر اثر پڑتا ہے، انسان کے خاندان پہ اثر پڑتا ہے، جیسی طرح کہ زنا ہے۔ اب زنا کی وجہ سے انسان کے نسل پہ، اب میاں بیوی کا تعلق ہے، یہاں سے ایک نسل چلتی ہے، غیر عورت کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، بدکاری ہوگی تو وہ نسل نہیں چلے گی۔ تو اس وجہ سے یعنی نسب پر ایک ایسا گناہ جس کا نسب پہ اثر پڑتا ہے، اور اسی طرح ایک ایسا گناہ جس کا انسان کی عزت اور عقل پر اثر پڑتا ہے، جس طرح شراب ہے۔ تو یہ، اور اسی طرح اور ایک وہ گناہ کہ انسان کے مال پہ اثر پڑتا ہے، جس طرح کہ ظلم کرنا، اس کو اسی طرح عقیدے پر اثر پڑتا ہے، انسان کے عمل پر اثر پڑتا ہے۔ یہ قل انما حرم ربی الفواحش کے اندر جو نا یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح
آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھو کہ انسان کو کفر سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، یہ کفر بہت بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح آگے یہ بات ذکر کی گئی کہ دعا میں اعتداء نہ کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اعتداء نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا، دعا کیا کرتا؟ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها، اے اللہ جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں مجھے سفید محل عطا فرما، اور جنت کی دائیں جانب۔ تو کہا بیٹا یہ تو اعتداء کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اللہ اعتداء کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دعا کے اندر اعتداء نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو دنیا میں رہتے ہوئے نیک لوگوں کے دلوں میں ہلکی پھلکی میل کچیل ہوتی ہے نا، ہم ساری صاف کر کے پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو دخول جنت کا ایک ظاہری سبب اور ایک حقیقی سبب۔ ظاہری سبب تو عمل ہے جو ہم عمل کرتے ہیں، حقیقی سبب اللہ کی رحمت ہے، ہمارے یہ عمل اللہ کی رحمت کا سبب بنیں گے اور اس بنا پہ آگے پھر جنت ملنے والی ہے۔ اور اسی طرح آگے جو ہے نا مختلف قوموں کا ذکر کیا گیا، انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ یہ سورہ شعراء کے اندر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، آگے پارے سے انشاءاللہ ہم قوم شعیب کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ایک بات یعنی ذہن میں رکھ لے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا کے حوالے سے یہ جو اصول بیان کیا قرآن مجید نے، یہ پورے فن طب کو اس میں جمع کر دیا ہے، کیونکہ آج جتنے بھی مسائل بیماریاں ہیں وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور کھانے کے اندر بے اعتدالی عام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے سب سے برا برتن آدمی کا وہ ہے جو انسان بھرتا ہے، ان میں سے پیٹ ہے، سب سے برا برتن بھر رہا ہے۔ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے جسم کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ سانس کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک کھانے کے لیے۔ تو یہ صحت مند رہنے کے لیے بہت ہی پیارا اصول ہے۔ ہارون الرشید جو خلیفہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک نصرانی طبیب رکھا تھا۔ اس نصرانی طبیب نے زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ دیکھو بھئی 2 قسم کا علم ہے، ایک علم الادیان ہے، دوسرا علم الابدان ہے، دین کا علم اور انسانی جسم کا علم، یعنی طب کے حوالے سے یہ 2 علم ہیں۔ قرآن مجید میں علم الادیان تو ہے، علم الابدان نہیں ہے۔ تو کہا کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے سارا علم طب اس ایک آیت میں سمو دیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی ایک آیت کے اندر سارا علم طب سمو دیا ہے، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یہ تھا 8ویں پارے کا خلاصہ تفسیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔